محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر کوئلے سے بھی زیادہ کالا تھا، جبکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی اور اسی وجہ سے میں اس کا بچہ جنم نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ میرا شوہر روز میرے لیے ڈھیروں پھل فروٹ لاتا تاکہ میں اس کا صحت مند بچہ پیدا کر سکوں، جبکہ میں اس کا بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، حالانکہ میری ڈیلیوری کے دن بھی بہت زیادہ نزدیک تھے۔ یوں ایک دن میں نے جان بوجھ کر پھسلی تاکہ بچہ ضائع ہو جائے۔ جو ہی مجھے تیز درد شروع ہوا تو شوہر مجھے فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ میرا شوہر گود میں مردہ بچہ اٹھائے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا، اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں جب ہوش میں آئی تو میں نے ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے بتایا کہ ہم آپ کا بچہ بچا نہیں پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے میرے جسم سے کسی نے میری روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی نظریں ارد گرد دوڑائیں تو مجھے تنویر نظر آیا۔ اس نے گود میں مردہ بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بھاگ کر میری جانب آ گیا اور بولا، مبارک ہو رمشا، تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر یہ مر گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دفن نہیں کروں گا۔ تنویر کی بات سن کر ایک دم سے میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے بچے کی شکل دکھائی، وہ ہو بہو میری کاپی تھا، سرخ اور سفید رنگت، پیاری سی ناک، چھوٹے چھوٹے ہونٹ۔ ایک دم میرے دل پر ڈھیروں بوجھ پڑ گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دی تھی۔ تنویر بھی رونے لگ گیا تھا، لیکن وہ بولا، رمشا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمارے گھر جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے اس بات کو تنویر کا جذباتی پن خیال کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی دھن کا پکا ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اگلے دن مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ تنویر نے بچے کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا۔ تنویر نے بولا، میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، یہ کمرہ علی کا ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ میں نے روتے ہوئے اس کی منہ کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا مت کرو، ہمارا بچہ مر چکا ہے تو اس کو اسلامی احکامات کے تحت دفن کر دو۔ تنویر میری بات سن کر چڑھ گیا تھا، غصے سے بولا، آج تم نے یہ بات کر دی، لیکن آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے تنویر کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں ایسے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ لیکن وہ میری باتوں سے تنگ آ کر اس کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا جو اس نے بیٹے کے لیے سجایا ہوا تھا۔ میرے سامنے تنویر بچے کے لیے کبھی فیڈر بنا کر لے جاتا تو کبھی اس کے ڈائپر تبدیل کرتا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ میں نے ایک دن غصے سے تنویر کو کہا کہ میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تنویر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا تھا جہاں پر علی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نظر جیسے ہی بچے کے منہ پر پڑی تو میرے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہاں تو مجھے وہ وقت یاد آنے لگا تھا جب میں اپنی ہی دھن میں گھر یا آئینے میں عکس دیکھ کر ناچنے کی کوشش کر رہی ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ گانا بھی گنگنا رہی ہوتی جو میں نے آج ساتھ والے گھر سے سن کر آئی تھی۔ مجھے یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ اماں کب آئیں اور کب مجھ پر اپنے جوتے کی ہوائی فائرنگ کر ڈالی تھی۔ اماں کا نشانہ بڑا پکا تھا، میری کمر پر دھب کر کے جوتا لگا دیا تھا اور میں درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اماں مجھے بڑے کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بولی، آج آنے دو، مولوی صاحب کو تمہارے یہ نٹ پھر سے ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کسنے پڑیں گے۔ اماں مجھے ہمیشہ بھی ابا کی دھمکی دیا کرتی تھی، کیونکہ ابا سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک شریف النفس اور وفادار آدمی تھے۔ وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے دین کے ہر پہلو کو اپنی زندگی پر لاگو کیا ہوا تھا، جبکہ میں اس قدر پابندیوں سے چڑھتی تھی۔ میں ایک آزاد خیال سی انسان تھی۔ میرا ماننا تھا کہ میں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، اس لیے مجھے میری من پسند کی زندگی گزارنے دی جائے۔ مگر کہاں جی، مولوی صاحب تو ہمارے گھر کے ہٹلر تھے۔ میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ان سے بڑا ڈرتے تھے۔
مجھے گانے سننے، ڈرامے دیکھنے اور ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ہمارے گھر میں ان چیزوں کو مشروب ممنوع کی طرح قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ مگر میں کہاں کسی کے کہنے میں تھی، میں اپنی سہیلیوں سے ان کے ناول ادھار لے کر کتابوں میں چھپا کر پڑھا کرتی تھی۔ ناول میں جب کسی دراز قد، کلین شیو اور گہری آنکھوں والے ہیروز کا ذکر آتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے زمانے والوں سے چھپ چھپ کر بہت سے خواب اپنی پلکوں تلے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرے ناولوں کے ہیرو جیسا لڑکا بیاہنے آ جائے گا، پھر اس کے بعد میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا۔ میں ہر نماز کے بعد اپنی جلد از جلد شادی ہو جانے کے لیے وظیفہ بھی کیا کرتی تھی۔ میں مولوی صاحب کی بیٹی تھی، وظائف پر میرا یقین بڑا تھا، کامل تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہی وظائف میری نیاں پار کروا دیں گے۔ میری امید کے عین مطابق بہت جلد ہی میرا رشتہ آ گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب کے کسی جاننے والے نے ان کی سب سے بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور مولوی صاحب نے بھی ہاں کہہ ڈالی تھی۔ اب 1-2 ہفتے کے تک تمہارا نکاح کر کے ہم تمہارے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میں نے جو چاہا تھا وہ مجھے اب مل رہا تھا۔ میں اس جیل خانے سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ میں نے یہ 2 ہفتے گن گن کر گزارے تھے اور اب اماں مجھے ہر لمحہ گھر بسانے کے گر سکھاتی رہتی تھیں۔ ایک بار تو اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے بندے ہاتھ دیکھ رمشا، اپنے سسرال میں اچھا وقت گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری تربیت پر سوال اٹھے اور میں مولوی صاحب سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ میں اماں کو بڑی تسلیاں دیتی، حوصلہ دیتی۔ آخر کار میرے نکاح کا دن آ ہی گیا تھا۔ میرے ابا کے وسائل بہت محدود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ براتی مدعو نہیں کیے ہوئے تھے۔ یوں بڑی سادگی سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر بہت عالی شان تھا۔ اس گھر سے میرے ابا کے گھر جتنے 10 مکان نکل سکتے تھے۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ لمحے تو میں سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کمرہ دیکھنے کی خواہش میں سر اٹھانے لگی تھی۔ میں جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر اپنا کمرہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس قدر خوبصورت کمرے کی مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ پھر مجھے کمرے کے باہر سے کھٹ پھٹ کی آواز آنے لگیں تو میں نے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی میرا دولہا کمرے میں داخل ہوا تو وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں مسکرانے لگی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نظریں نیچے کیے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے ہیرے کی انگوٹھی میرے سامنے کر دی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر نہیں، سیاہ ہاتھ دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ڈالیں تو میں دنگ رہ گئی، پریشان رہ گئی۔ ایک بڑی عمر کا سیاہ مرد میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے سمٹ گئی اور بولی، اوہ سوری انکل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آئے ہیں۔ میں سمجھی تنویر ہے تو وہ کدھر رہ گئی۔ وہ شخص ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہو گیا تھا۔ میری سوچوں کے گھوڑے دوڑنے لگے تھے۔ ہائے، کہیں میرا شوہر بھاگ تو نہیں گیا۔ وہ شخص کھنگار کے بولا، رمشا، میں ہی تنویر ہوں۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، رمشا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس مرد کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تنویر بھی گھبرا کے رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور لیٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ پھر وہ میرے لیے گولی لے کر آیا، کھانا پینا بھی لایا، مگر میں نے اپنے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ میں ساری رات سسکتی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں ابا کو مخاطب کر کے کہا تھا، دنیا میں تو قابل عزت مولوی صاحب بنے بیٹھے ہو نا، قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ صبح ہوئی تو تنویر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، رمشا، میں جانتا ہوں کل رات سر میں درد نہیں تھا۔ تم شاید خود سے دگنی عمر کے مرد کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر پا رہی۔ میں جانتا ہوں میں عمر سے تم سے بڑا ہوں، تم سے کم صورت بھی ہوں، مگر میں کم سیرت ہرگز نہیں ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا کر رکھوں گا۔
تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا سکھ دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رش کرو گی۔ تنویر نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ سچ میں میری بہت عزت اور قدر کیا کرتا تھا اور وہ میرے نخرے اٹھا اٹھا کر بیزار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کو جھڑک دیتی تو وہ میرے پاس آ کر مجھے منانے لگتا۔ تنویر نے صحیح معنوں میں مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا، جبکہ میں تنویر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کو کڑوا سا جواب دے دیتی تاکہ دوبارہ اس کی ہمت مجھ سے بات کرنے کی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت مستقل مزاج تھا۔ تنویر مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ تم یہاں وہاں آیا جایا کرو تاکہ تمہارا ماحول تبدیل ہو، لیکن میں اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ کسی کے ساتھ سامنا کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اب ٹی وی بھی نہیں دیکھتی تھی، رسالہ پڑھنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کتنے حسین و جمیل خواب دیکھے تھے اور ان کی کتنی بھیانک تعبیر ہوئی تھی، لیکن پھر زیادہ دن مجھ سے گھر میں نہیں رہا گیا کیونکہ میں تو یہاں وہاں گھومنے پھرنے والی مست ماحول لڑکی تھی۔ گھر کی تنہائی سے میں اکتا کر اپنے پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر تو ہمارے گھر جیسا خوبصورت نہیں تھا اور وہ حیثیت میں بھی مجھ سے بہت کم تھے، لیکن ہمارے پڑوسن کی بیٹی میری ہم عمر نکلی، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ وہ خاصی خوش رفتار لڑکی تھی، اس سے بات کر کے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی کمپنی سے کافی متاثر ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایمن کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی اور وہ ایک دو بار میرے گھر بھی آئی تھی، لیکن زیادہ تر میں ہی ایمن کے گھر جاتی تھی۔ ایک دن میں ایمن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ جب ایک پیارا سا لڑکا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ کسی ہیرو کی طرح دکھتا تھا۔ میں نے ایمن سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ یہ بولی یہ میرا بڑا بھائی ہے عمران۔ وہ لڑکا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ آج میرا موڈ بہت سخت خراب تھا۔ مجھے تنویر کی شکل ہی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جب آفس سے لوٹ کر واپس آیا تو میں اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے نخرے اٹھا رہا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یوں غصہ کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تنویر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھ پر قیامت ہی بیت گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کالے کے کلوٹے انسان کے بچے کو ہرگز جنم نہیں دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تنویر سے طلاق لے لوں گی، اس طرح میری تنویر سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور میرے ابا سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ گھر آ کر بھی میرا موڈ سخت ناخوشگوار رہا تھا۔ تنویر میری منتیں کرتا رہا تھا کہ تم اپنا موڈ اچھا کر لو، نہیں تو بچے کی صحت پر بہت اثر پڑے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ایمن کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو دی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ میں نے اس سے کہا تنویر میرے ساتھ بہت لڑتا ہے، کل رات بھی اس نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ ایمن میرے لیے پریشان ہو گئی تھی، وہ مجھے دلاسے دینے لگی۔ تب ہی نہ جانے عمران کہاں سے نکل آیا تھا، وہ بھی میرا کافی پریشان لگ رہا تھا اور وہ بولا تمہیں تمہارا شوہر کیوں مارتا ہے؟ عمران کی توجہ پا کر میں نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ میں بولی تنویر اپنی عادت سے مجبور ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہے۔ عمران میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بولا اگر تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے تو تم کو اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرواؤ۔ میں بولی عمران مولوی کی بیٹی ہوں، میں کہاں سے تھانوں کے چکر لگاتی پھروں گی؟ عمران نے جلدی سے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور بولا اگر تمہیں پھر تنویر نے مارا تو تم مجھے کال کر کے بتا دینا۔ تم اب بے فکر ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں عمران کا نمبر لے کر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شام ہی میں نے اس کو فون کر دیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ عمران میری بات سن کر ہنس پڑا۔ وہ بولا اچھی تو تم بھی بہت ہو، اس لیے تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ جب تنویر آفس سے واپس آیا
تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں ہر روز بہانے سے عمران کو فون کیا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے آگے سے بہت اچھا رسپانس دے رہا تھا اور وہ کہتا تھا میں تو ہر وقت تمہاری ہی کال کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ میری اور عمران کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا تھا۔ میں بڑی تیار ہو کر گئی تھی۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ عمران بولا مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم جیسی حسین لڑکیاں یہ امیر بڈھے لے جاتے ہیں۔ وہ بولا تمہاری شادی مجھ جیسے لڑکے سے ہونی چاہیے تھی۔ میں عمران کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ میں بولی میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تم جیسے لڑکے سے ہی ہوتی، مگر میرے باپ نے میری اجازت لیے بغیر میری شادی تنویر کے ساتھ کر دی تھی۔ عمران بولا اگر میں ایک بات کہوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ میں جھٹ سے بولی نہیں، میں کیوں کروں گی غصہ، تم کھل کر کہو جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو۔ وہ بولا اگر تم کسی طریقے سے تنویر سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ عمران کی بات سن کر تو میرے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بڑی خوشی گھر گئی تھی۔ میں سارا دن تنویر سے طلاق لینے کے منصوبے بناتی رہی تھی، مگر اب یہ جو بچے کی آفت آن پڑی تھی اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی تنویر کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس طرح تو وہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن جاتا۔ جب کہ تنویر نے مجھ سے بچے کی خبر سنی تھی تب نے اس نے مزید میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے فروٹس لے کر آتا، پھر وہ فروٹ خود کاٹ کر میرے سامنے پیش کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو، لیکن میں ہر گھڑی تنویر کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ ایک دن عمران نے مجھے پھر سے ہوٹل پہ بلایا تھا۔ اس دن میں نے رو کر اس کو بتا دیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عمران میری بات سن کر کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اس کو فون پر فون کرتی رہی تھی لیکن وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا۔ وہ بولا اب تم مجھے کیوں فون کر رہی ہو؟ تم تو میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ میں بولی میں تنویر کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہوں۔ عمران میری ساری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے، تم تنویر سے تو اپنا رشتہ الگ کرنا چاہتی ہو، لیکن خالی ہاتھ طلاق کیوں لو؟ وہ بولا تم تنویر سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو اور بہانے سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر لگوا لو، پھر تمہارے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہوگی اور نہ ہی پیار کی۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے عمران کا منصوبہ بہت اچھا لگا تھا۔ اب میں نے عمران کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تنویر کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کر لیا تھا۔ اب میں نے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جیسے کہتا میں ویسے ہی کرتی۔ تنویر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں بچے کی وجہ سے بدل گئی ہوں۔ اب میں کہتی تنویر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہتا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میں کہتی کہ مجھے اس محبت کا ثبوت چاہیے۔ وہ بولتا کیسا ثبوت؟ میں کہتی تم اپنی ساری جائیداد میرے نام پر لگا دو، یہی تمہاری محبت کا ثبوت ہوگا۔ تنویر نے میری بات مان لی اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن بچے کی ٹینشن مجھے ابھی بھی ستائے جا رہی تھی۔ میری ڈیلیوری میں بھی بہت کم دن رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ایک ناٹک کیا۔ میں نے خود کو جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گرا لیا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ مجھے جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آئی تو ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے کہا کہ بچے کو ہم بچا نہیں پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کسی نے میری روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو مجھے تنویر نظر آ گیا۔ اس نے گود میں مردہ بچے کو پکڑ رکھا تھا اور وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ تنویر وہ مردہ بچہ بھی گھر لے آیا تھا اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کے لیے فیڈر بناتا، حتیٰ کہ اس کا ڈائپر تک تبدیل کرتا تھا۔ مگر مجھ میں اس بچے کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کو 7 دن ہو گئے تھے، یعنی تنویر 7 دنوں سے مردہ بچہ لیے پھر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ابھی تک بچے کی لاش نے گلنا سڑنا شروع کیوں نہیں کیا۔ میں یہ سب دیکھ کر ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے عمران کو فون کر کے کہا
کہ میں تمہارے ساتھ نیا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تم اپنے سارے زیورات اور جائیداد کے کاغذات لے کر بس اسٹیشن پر پہنچ جانا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ میرے پاس زیادہ تر ہیرے کے ہی زیورات تھے۔ وہ سب چیزیں بیگ میں ڈال کر میں دوپہر 3 بجے بس اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی۔ عمران میرا منتظر ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے ہاتھ سے بیگ تھاما اور مجھے یہاں بینچ پر بٹھا کر خود ٹکٹیں لینے چلا گیا تھا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی عمران کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ بس اسٹیشن پر موجود تمام بسیں جا چکی تھیں۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں نے عمران کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ میں نے ٹیکسی عمران کے گھر کے باہر رکوائی تھی، لیکن ان کے گیٹ کے باہر لگا بہت بڑا تھا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں دھک سے رہ گئی تھی۔ عمران کے گھر کے پاس ہی ایک ضعیف سے آدمی کھڑے تھے۔ میں بولی انکل آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا بیٹا ہم نے یہ مکان خرید لیا ہے۔ اس نے یہاں کا مالک عمران تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے، اس لیے وہ یہ گھر فروخت کر کے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرے تو ارد گرد ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر گھر پہنچی تو تنویر کو گھر میں ہی پایا تھا۔ میں نے غصے سے تنویر کو کہا میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تنویر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بولا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر علی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے علی کے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نظریں جیسے ہی اس کے بچے کے منہ پر پڑیں، میرے منہ سے دل سوز چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تو ایک گڈا پڑا ہوا تھا اور اس کے گڈے کے منہ پر علی کی تصویر لگی تھی۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دی۔ تنویر بولا تمہیں میرے بچے کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا کیا؟ تم کیسی ماں ہو؟ تم نے ایک غیر مرد کی خاطر میرا بچہ ہی مار ڈالا۔ مجھے بتاؤ کیا مل گیا ہے تمہیں جس کی خاطر تمہیں نے یہ سب کیا اور وہ تمہیں بس اسٹیشن پر بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار نہیں ہو گیا؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا تنویر میری ساری سرگرمیوں سے واقف تھا؟ میں تنویر کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تمہاری ساری جائیداد وہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ تنویر بولا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھپ چھپ کر عمران سے ملا کرتی تھی، اس کی خاطر تم نے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی خاطر تم نے مجھ سے ساری جائیداد مانگی تھی۔ میں نے الماری سے سارے اصلی زیور نکال کر ان کی جگہ نقلی زیورات رکھ دیے تھے، جائیداد کے کاغذات بھی نقلی رکھ دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم عمران سے دھوکہ کھا کر ہی میرے پاس ہی آؤ گی۔ میں نے بڑی آس سے تنویر کی جانب دیکھ کر کہا تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ہنس کر بولا تم میرے ساتھ رہو گی، صبح و شام میری شکل دیکھو گی، کیا یہ قید نہیں؟ تم نے میرے بچے کو مارا ہے رمشا، میں تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ تنویر چلا گیا تھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ انچاہے انسان کے ساتھ رہنا بھی ایک سزا ہی تھی اور مجھ جیسی عورت اسی سزا کی حقدار تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔